السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات پر آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ 2 ہے، یعنی سیریز نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سیریز نمبر 1 اپنے اسی چینل مفتی طالب امروہوی پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے سیریز نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ لنک اس ویڈیو کی سیریز نمبر 1 کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی طالب امروہوی پر جائیں اور اس ویڈیو کو یعنی سیریز نمبر 1 کو، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات پر ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، ہم نے سیریز نمبر 1 میں جو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات پر بات کی ہے، وہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے، وہ وقت ہے جو ایمان لانے سے پہلے کا ہے۔ سیریز نمبر 2 میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد، یعنی یوں کہیے کہ ایمان لانے سے جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور آج کے سیریز نمبر 2 میں، اس سیریز نمبر 2 میں ہمیں زیادہ کچھ بات نہیں کرنی ہے، صرف ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ درج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کس طرح لائے تھے اور آپ نے کیسی کیسی قربانی دی ہیں اور کس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ناظرین، چلیے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی تھی وہ درج ہے، اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں مانگی تھی بلکہ اس کے اندر ابو جہل کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات کے لیے دعا مانگی تھی، جبکہ اسلام کے اندر ان میں سے کوئی بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ ابو جہل تو بعد میں بھی نہیں ہوا، وہ تو کفر کی حالت میں مرا ہے، لیکن حضرت عمر اسی دعا کے نتیجے میں ایمان کے اندر داخل ہو گئے اور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل جب یہ کفر کی حالت میں تھے تو ان کا بہت شور تھا، شور شرابہ تھا، ان کا ایک ڈنکا بجتا تھا، طوطی بولا کرتی تھی عالم کفر میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب، کہ اے اللہ تو اپنے اسلام کو، اپنے دین کو تو ان دو شخصوں میں سے، ان دو افراد میں سے، یعنی ابو جہل اور عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت دے دے۔ اب چونکہ مقدر میں تو اسلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھ دیا تھا دونوں میں سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی برکت ہے، اسی دعا کی بدولت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا تھا۔ ناظرین، بہرحال قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا کرتے ہیں۔ ان کے راستے میں کوئی روڑے نہیں اٹکا سکتا، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اسی کو ایمان کی دولت دیجئے یا اسی کو اس دولت سے نوازیے، نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان کی دولت سے فیضیاب کرتے ہیں، ایمان کی دولت یا دنیا کی کوئی بھی دولت دیتے ہیں۔ چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، لیکن اس کا ایک واقعہ ہے جو عام مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ واقعے تو اور بھی ہیں جو مختلف طرح سے لکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ مشہور جو واقعہ ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارد گرد میں اسلام کا شور سن رہے تھے،
اور مسلسل ایمان کی اسلام کی باتیں سن رہے تھے، اسلام والوں کے بارے میں سن رہے تھے، تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور غصے میں کہنے لگے کہ بڑا یہ اسلام کا شور ہو رہا ہے اور لوگ رفتہ رفتہ گاہے بگاہے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام اہل اسلام کا اور محمد کا جو حلقہ ہے وہ روز بروز جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک دن بڑے جلال میں غصے میں اپنے گھر سے نکلے اور شمشیر برہنہ ننگی تلوار لے کر چلے۔ اب ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو ارادہ تھا، ان کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ آج میں جڑ ہی ختم کر دوں، یعنی جس شخص کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، جو اسلام لے کر آیا میں اسی کو ختم کر دوں۔ کہتے ہیں کہ نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ آج میں اسی شخص کو بالکل صفایا کر دوں اس کا دنیا سے جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں چلے ہیں جلال میں اور غصے میں چلے، ابھی جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملے جن کا نام کتابوں میں ہے نعیم بن عبداللہ۔ یہ ملے، انہوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال میں دیکھ کر پوچھا کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارادہ کیا ہے، میں اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے تمام لوگوں کو ورغلا رکھا ہے اور جو سب لوگوں کو جو ہے ایمان کی دعوت دیتا پھرتا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس شخص کا آج کام تمام کر دوں، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ حضرت عمر نے یہ جواب دیا۔ تو نعیم بن عبداللہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ میاں اس شخص کا کام تمام بعد میں کریو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنے گھر کے بارے میں تو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جس شخص کو تم دنیا سے مٹانے کے لیے جا رہے ہو، جس شخص کے دین سے، جس کی دعوت سے تم نفرت کر رہے ہو، اسی کی دعوت پر، اسی کے لائے ہوئے دین پر تمہاری سگی بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی دونوں ایمان لے آئے ہیں، دونوں اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں، دونوں اس پر دل دے چکے ہیں، دونوں اس پر فدا ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور زیادہ جلال میں، اور وہیں سے راستے سے ریٹرن ہو گئے، واپس ہوئے اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، کان لگایا دروازے پر تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اب انہوں نے جو ہے گھر والوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ عمر آ گئے ہیں، دروازے پر کوئی ہے، تو انہوں نے فوراً قرآن کریم کو، کیونکہ چپکے سے پڑھتے تھے، اسلام کو بالکل کھلم کھلا دعوت دینے کی یا پرموٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی کفر کی وجہ سے، تو انہوں نے قرآن کے اس نسخے کو دبکا دیا اور گیٹ کے اندر حضرت عمر داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے اندر جا کر اپنی بہن سے پوچھا تم کس چیز کو پڑھ رہے تھے، کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے منع کیا کہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر بتا دیں تو ظلم ہوگا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، ان پر ہاتھ چھوڑ دیا اور ان کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ بہنوئی کو یعنی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ وہ آگے بڑھی، تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے، بہن کو بھی مارا اور اتنا مارا کہ وہ خون بھی نکلنے لگا، جسم اور کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ تو بہن نے آخر میں ایک جملہ کہا، جب حد پار ہو گئی پیٹتے پیٹتے، حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جو چاہو کر لو، کتنے ہی پیٹ لو، لیکن جو ایمان کی دولت ہمارے دل کے اندر آ چکی ہے اسے تم بہار نہیں کر سکتے، یعنی اب تم ہمیں ایمان سے نہیں پھیر سکتے، جو چاہو جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی، بالکل دل پلٹ گیا اور کہا کہ آخر کار کیسا ایمان ہے کہ اتنا پٹنے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے ایمان چھوڑنے کے پر تیار نہیں ہیں۔ کہا کہ ذرا مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ پیشکش کی وہ مجھے ذرا سناؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے قرآن کریم کا وہ نسخہ نکالا اور اس کی تلاوت شروع کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 28ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الحدید، اس کو پڑھ کر سنایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور جیسے ہی پڑھتے پڑھتے آمنوا باللہ ورسولہ اس جگہ پہنچے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا اسلام سے اور کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ
اور وہاں سے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جہاں تمام اہل ایمان دار بنی ارقم میں، جو پہاڑ کے نیچے تھا، پہاڑ کی سائیڈ میں، وہاں پہنچے اور جا کر دستک دی، کیونکہ گیٹ بند کر کے ایمان کی، اسلام کی باتیں ہوتی تھی، بالکل کھلم کھلا ایمان کو پرموٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہاں پہنچے، اندر سے دیکھا کہ عمر شمشیر برہنہ لیے دروازے پر ہیں۔ اب صحابہ چونکہ انسان تھے، صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ عمر آ گئے، یہ اب گڑبڑی کرے گا۔ تو حضرت حمزہ سید الشہداء، کروڑوں اور لاکھوں سلام اور رحمتیں ہوں اس انسان پر، وہ جرنیل، اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر عمر ہے تو آنے دو، دروازہ کھول دیا جائے، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ویلکم کریں گے، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو آج اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ گیٹ کھول دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ سے پہلے فوراً آگے بڑھے اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کہنے لگے، عمر کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ ارادہ کیا ہے؟ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ فوراً حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیا اور کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پہاڑیاں گونج گئیں۔ اس کے بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایمان کی، اسلام کا جب کفار کو پتہ لگا تو وہ بڑے غصے میں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ایمان لے آیا ہوں، اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ تو کفار اور زیادہ غصے میں ہوئے۔ تو جب ماحول بگڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں تھے عاص بن وائل، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اپنی امان دینے کی کوشش کی کہ کوئی آدمی انہیں نقصان نہ پہنچا پائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ میں ایمان لانے کے بعد، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں کسی کافر کی، کسی کفر کی میں امان میں چلا جاؤں، اس کے سائے میں رہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کے بعد میں کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، اگلی ایپیسوڈ 3 میں بیان کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن دیکھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق، فاروق لقب دیا، فاروق لقب سے نوازا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا، حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دینے والا۔ کمال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں بھی، واقعی ہم سب کو بہت اس سے سیکھ ملتی ہے۔ بہرحال آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوستو احباب تک شیئر بھی کریں، اور انتظار کرتے رہیے سیریز نمبر 3 کا۔